السلام علیکم دوستو، ہوپ سو کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ایک نئی بک کی سمری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بک کا نام ہے انکریز یور کانفیڈنس، جو کہ انتہائی اہم اور بہترین کتاب ہے۔ اس بک سے 5 کی لیسن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو سب سے پہلا لیسن ہے وہ ہے کہ اپنی خوبیوں کو پہچانیں، یعنی اپنی صلاحیت کو پہچانیں۔ اعتماد بڑھانے کا پہلا قدم یا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کو پہچانیں۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اپنے مثبت صلاحیتوں پر توجہ دیں اور انہیں نکھاریں۔ یعنی ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خاص اسپیشل سکلز ہوتے ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں نیچرل۔ جو خوبیوں کو پہچاننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر ہڈن سکل پہچاننے ہوگے، انہیں بہترین سے بہترین کرنے ہوگے اور اس پہ کام کرنا ہوگا۔ سیکنڈ نمبر پہ جو لیسن ہے وہ ہے کہ منفی سوچ کو تبدیل کریں۔ یعنی ہر انسان، زیادہ تر جو لیس کانفیڈنس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا یا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، یا میں نے اگر کوئی سٹارٹ اپ لے لیا کسی بزنس کے بارے میں یا کسی اور کام کے بارے میں اور اس میں فیل ہوا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں۔ یعنی کہ نیگیٹو سوچ خیالات کی وجہ سے وہ انسان ہر کام میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اعتماد کی کمی اکثر منفی سوچوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اپنے اندر کی منفی خیالات کو مثبت انداز میں بدلیں، خود سے مثبت بات کریں اور اپنی کامیابیوں کو یاد رکھیں۔ یہ تو ہوا سیکنڈ لیسن۔ تھرڈ نمبر پہ جو لیسن ہے وہ ہے کہ ہدف مقرر کریں اور انہیں حاصل کریں۔ یعنی کہ ایک گول آپ نے مقرر کرنی ہوگی۔ چھوٹے اور قابل حصول اہداف مقرر کریں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے سٹیپ آپ لے، چھوٹے چھوٹے گول آپ رکھیں، اس کو انہیں حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کریں سٹیپ بائی سٹیپ۔ جب آپ اپنے مقصد کو حاصل کرتے تو آپ کا اعتماد خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان اگر چھوٹے چھوٹے خواہشات رکھے، چھوٹے چھوٹے گول رکھے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو انسان میں آٹومیٹکلی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے اور انسان مزید مضبوط بن جاتا ہے۔ خود کو دوسروں سے فورتھ نمبر پہ جو لیسن ہے وہ ہے کہ خود کو دوسروں سے موازنہ نہ کریں۔ زیادہ تر جب ہم لیس کانفیڈنس یا یعنی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں سے خود کا موازنہ کرتے ہیں۔ ہر شخص کی اپنی منفرد راہ ہوتی ہے۔ دوسرے سے خود کا موازنہ کرنا آپ کے اعتماد کو ختم کر سکتا ہے۔ اپنی ترقی پر توجہ دیں اور دوسروں کی کامیابی کو محض ترغیب کے طور پر لیں۔ یعنی کہ دوسروں کی کامیابی سے آپ کو سیکھنا چاہیے۔ ہمیں خود کو دوسروں سے بالکل کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرے ہم سے آگے ہم پیچھے، یا دوسرے ہم سے لو لیول پہ ہے، ہم لوگوں سے آگے ہے۔ تو یہ موازنہ انسان کے صلاحیتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو انہیں خود کا موازنہ دوسرے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جو ففتھ لیسن ہے وہ ہے کہ عمل کرنا شروع کریں۔ اعتماد صرف سوچنے سے نہیں آتا بلکہ عمل کرنے سے آتا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو، عمل کرنا شروع کریں۔ غلطیاں ہوں گی لیکن ہر غلطی سے سیکھ کر آپ مزید بہتر ہوتے جائیں گے۔ ففتھ جو لیسن ہے کہ عمل کرنا شروع کریں۔ زیادہ تر لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں، مائنڈ میں کافی اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں لیکن لیس کانفیڈنس کی وجہ سے ہم سٹارٹ نہیں لیتے۔ ہم ڈرتے ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہوتے ہیں اپنے بارے میں نیگیٹو کہ اگر میں نے سٹارٹ اپ لے لیا یا ایک کام کرنا شروع کیا اس میں فیل ہوا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ تو یہ مختلف نیگیٹو جو خیالات ہوتے ہیں انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، انہی وجہ سے انسان پھنس جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ففتھ لیسن کا مقصد یہ ہے کہ عمل کرنا شروع کرے۔ آپ کے پاس جو آئیڈیاز ہے، آپ کے مائنڈ میں جو آئیڈیاز ہیں ان پہ عمل کرنا شروع کرے، پریکٹیکل لائے چیزیں۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کافی اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں لیکن خود اعتمادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ناکامی رہ جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز نہیں، وہ دوسرے لوگوں کے آئیڈیاز کاپی کر کے کانفیڈنس کی وجہ سے اس پہ عمل، یعنی ان میں اتنی کانفیڈنس ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی آئیڈیا کاپی کر کے اس پہ عمل کر دیتے، ان پہ پریکٹیکلی کام شروع کرتے اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف علم کا ہونا یعنی نالج کا ہونا یا آئیڈیاز کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ بلکہ آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آئیڈیا کو عملی جامہ پہنائیں، اپنے آئیڈیاز پر کام کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں ایک آئیڈیا لائے اس پہ کام کریں۔ آپ کافی سارے لوگوں کے آئیڈیاز دیکھ کے اس پہ کام کر سکتے ہیں اپنے لیے، تو آپ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ اس بک کا جو اوور آل خلاصہ ہے وہ کہ آپ اپنے بارے میں پازیٹیو سوچیں،
خود کا موازنہ دوسروں سے بالکل نہ کریں، اور اسپیشلی جو اہم مجھے سب سے بیسٹ لگا وہ فیتھ والا، کہ آپ عمل کرنا شروع، آپ کے مائنڈ میں جو بھی اچھے آئیڈیاز ہے آپ اس کو عملی جمع پہنا ہے، اس پہ کام کرنا شروع کریں۔ آپ چھوٹا سٹارٹ لیں، بے شک آپ بھلے فیل ہو جائے، فیل ہونے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ بس یہ دنیا ویران ہو گئی آپ کی۔ فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کام سیکھ لیا، آپ بالکل زیرو سے آپ نے سٹارٹ لے لیا، تو 1 پہ پہنچ گئے، 1 پہ آپ نے فیلئر کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، تو آپ 1 تک تو چلے گئے، بہرحال وہاں تک آپ کو یعنی راستہ پتہ چلا، تو نیکسٹ ٹائم آپ اٹھ کے دوبارہ 1 سے سٹارٹ کریں، آپ 2 تک جا سکتے۔ تو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ فیل بھی ہوتے جائیں گے، یہ فیل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ بس سیکھتے جائیں، تو آہستہ آہستہ آپ اپنی کامیابی کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ تو ہوپ سو کہ آپ کو یہ سمری اچھی لگی ہوگی۔ مین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے من میں جو ہے، آپ کے من میں جو آئیڈیا ہے اس پہ آپ کو کام کرنا چاہیے، آپ اپنے اندر صلاحیت کو پہچانیں، اور اسپیشلی دوسرے لوگوں سے بات چیت کرنے کا جو ایشو ہے، تو آپ چھوٹے سے سٹارٹ لیں، آپ شروع میں چند 1-2 دوستوں سے سٹارٹ کریں، یعنی بات چیت کرنا شروع کریں، آپ فیملی ممبر سے بات چیت کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ بڑے گیدرنگ میں جا سکتے ہیں، تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ بس سوچتے رہیں گے مائنڈ میں تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، آپ نے کانفیڈنس انکریز کرنے کے لیے سٹارٹ لینے ہوگا۔ تو ہوپ سو کہ اس سمری سے آپ نے کافی کچھ حاصل کیا ہوگا۔ نیکسٹ سمری میں انشاءاللہ ایک نئی بک کی سمری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔